بڑے بڑے اولیاء کرام ان کی نسل میں آیا کرتے ہیں۔ وقت کے اجلہ علماء، اولیاء، صوفیاء، صالحین کی ایک بڑی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نسبت کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جن میں سے حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہے، اور ہمارے حیدرآباد دکن کے سیدی شاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ حضور بانی جامع علیہ رحمت و رضوان کے ننیالی جد میں سے آپ ہوا کرتے ہیں، اور اس مہینے میں آپ کی فاتحہ کی تاریخ بھی ہے۔ تو ان تمام نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان تمام نسبتوں کا خیال کرتے ہوئے آج ہم حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر گفتگو ہوگی۔ آپ کو ابتداً یہ بات بتلاؤں، امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت و بلندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جب آپ کی ولادت کو 40 دن باقی تھے، 40 روز آپ کی ولادت سے پہلے ابھی ایام باقی تھے، حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک ماموں جان ہے، جو وقت کے بڑے اللہ والوں میں، اولیاء میں، علماء میں، صلحاء میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، ان کا نام حضرت سیدنا منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ وقت کے بڑے اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سے 40 روز پہلے ان کے خواب میں امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں جان حضرت سیدنا شیخ منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ خواب میں رسول پاک علیہ السلام بشارت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے منصور بطائحی، آج سے 40 دن کے بعد تیری بہن کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور حضور نے فرمایا کہ جب وہ لڑکا پیدا ہوگا تو اس کا نام احمد رکھنا۔ قربان جائے، کیا عظمت، کیا بزرگی ہے۔ جب کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ، اس کے دادا دادی، نانا نانی، قریبی رشتہ دار اس کا نام رکھتے ہیں، لیکن امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقدر پر قربان جائے، ان کی ولادت سے 40 روز پہلے ان کا نام نبیوں کے تاجدار نے بیان فرمایا ہے۔ امام الانبیاء نے ان کے نام کو تجویز کیا، اور ان کے نام ماموں جان کے خواب میں آ کر فرمایا کہ ایک لڑکا تیری بہن کے بطن سے پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا۔ اور ساتھ ہی رسول پاک علیہ السلام نے بشارت دی کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دینا، اور حضور نے فرمایا کہ فلاں وقت کے ایک بہت بڑے عالم بعمل تھے، ان کا نام حضرت شیخ علی قاری واسطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب وہ بڑے ہونے لگے تو تعلیم کے لیے اس عالم دین حضرت شیخ علی قاری واسطی کے پاس ان کو بھیج دینا۔ قربان جائے، رسول پاک علیہ السلام کی کیسی خاص توجہ، حضور کتنی امت کے احوال سے کیسے باخبر ہے۔ رسول پاک علیہ السلام ان کے نام کی تجویز بیان کر رہے ہیں، اور ایک عالم دین کے پاس بھیجنے کا آپ نے حکم عنایت فرمایا۔ چنانچہ آپ رسول پاک علیہ السلام کی بشارت کے 40 روز بعد آپ کی بہن حضرت شیخ منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اور اس لڑکے کا نام حضور کی بشارت کی نسبت سے ان کا نام احمد رکھا گیا ہے۔ تو اسی لیے آپ کو امام احمد کبیر رفاعی اسی لیے کہتے ہیں
کہ آپ کے آبا و اجداد میں ایک بزرگ گزرے، ان کا نام رفاعہ تھا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو رفاعی کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ حسینی ہیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، اسی لیے آپ کو حسینی کہا جاتا ہے۔ اور مسلک کے اعتبار سے آپ شافعی مسلک کے تھے، تو اسی لیے آپ کو امام کبیر رفاعی حسینی اور الشافعی کہا جاتا ہے، آپ شافعی مسلک کے تھے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کی ولادت سے پہلے رسول پاک علیہ السلام نے ان کی آمد کی بشارت دی، فرمایا کہ ایک نیک لڑکا پیدا ہوگا، بڑی عزتوں والا ہوگا، بڑی شان اور رفعت و بلندی والا ہوگا، اولیاء کرام میں اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ ان بشارتوں کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں رکھی جو اللہ کے نیک اور محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی شان، ان کی مقام اور ان کی ذہانت اور ذکاوت اور فہم و فراست اتنی بلند و بالا ہوتی ہے کہ آپ کے سیرت نگاروں نے بیان کیا 7 سال کی عمر میں 7 ایئرس 7 سال کی عمر میں آپ نے سارا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ 7 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن بن گئے، اور جب 7 سال کی عمر ہوئی حافظ قرآن بنے، آپ کے والد محترم کسی کام سے بغداد کو تشریف لے جاتے ہیں، وہیں پر بغداد میں آپ کے والد محترم کا وصال ہو جاتا ہے، یعنی کم عمر ہی میں آپ یتیم بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جو تعلیم و تربیت ہوئی، آپ کے مامو جان حضرت شیخ منصور بطائحی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کے پاس، جو وقت کے بڑے اولیاء اللہ میں جن کا شمار تھا، ان کے پاس آپ کی تعلیم ہوئی، تربیت ہوئی، انہوں نے سارے معاملات میں آپ پر خاص توجہ فرمائی۔ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے، اور جب 20 سال کی عمر کو پہنچے تو 20 سال کی عمر میں آپ نے تمام ظاہری جتنے علوم ہیں شریعت کے، ظاہری علم، تفسیر کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، معنی کا علم، منطق کا علم، جتنے علوم ظاہری تھے ان تمام علوم ظاہری کو آپ نے 20 سال کی عمر میں حاصل فرما لیا تھا۔ سارے علوم پر آپ نے کامل دسترس حاصل کر لی تھی 20 سال کی عمر میں۔ اور جب 20 سال کی عمر میں آپ نے علوم ظاہری مکمل کی تو آپ اس 20 سال کے بعد علوم باطنی کی طرف توجہ ہوئے۔ شریعت کے علم کے بعد آپ طریقت کے علم کی طرف مائل ہوئے۔ طریقت کا علم آپ نے اپنے مامو جان حضرت شیخ منصور بطائحی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ سے علم طریقت آپ نے حاصل کیا، تصوف کا علم حاصل کیا، تزکیہ نفس آپ نے فرمایا۔ جب 28 سال کی عمر کو پہنچے، اور آپ کے مامو جان کے وصال سے 1 سال پہلے کا وقت ہے، اس وقت آپ کے مامو جان کی جو اہلیہ محترمہ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ ضعیف ہو چکے ہیں، حضرت شیخ منصور بطائحی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، لہذا آپ اپنا ایک خلیفہ مقرر کر لیں، آپ کے گزرنے کے بعد میں کوئی آپ کا جانشین ہو۔ اور بیوی نے خواہش ظاہر کی کہ آپ اپنے بیٹے کو جانشین بنائیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ میں اپنے بھانجے احمد کبیر رفاعی کو اپنا جانشین بناؤں گا، ان کو خلافت دوں گا۔ تو بیوی نے وجہ پوچھی، زوجہ نے، آپ نے کہا کہ میں تمہیں اس کی وجہ بتلاتا ہوں۔ اپنے صاحبزادے کو بھی بلوایا اور اپنے بھانجے حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ دونوں کو بلایا، بلا کر کہا کہ فلاں پتے توڑ کر میرے پاس پیش کرو۔ تو بیٹا بھی پتے توڑنے گیا اور بھانجے بھی پتے لانے کے لیے گئے۔ کچھ ہی دیر میں آپ کے صاحبزادے نے کچھ پتے توڑ کر جس کا آپ نے حکم فرمایا تھا پیش کر دیا، لیکن آپ کے بھانجے حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ پتے آپ کے سامنے پیش نہیں کیے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے بھانجے سے کہ تم نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا، پتے نہیں توڑ کر لائے۔ آپ نے کہا کہ مامو جان کیا کروں، جس جگہ پر بھی جاتا ہوں پتا توڑنا چاہتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں
کہ وہ پتا اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اس کے ذکر کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے، اور میرا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ جو اللہ کے ذکر میں ہے اس کو خلل میں ڈالوں، اس کو اس کی جڑ سے نکالوں۔ اسی لیے مامو جان میں نے پتے آپ کے سامنے پیش نہیں کیے۔ تو حضرت شیخ منصور بطاحی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ یہ جو میرا بھانجا ہے اتنے اونچی مقام پر اللہ کے پاس اتنا بلند مقام حاصل کر چکا ہے کہ ایک پتے جو اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں اس کو بھی وہ سماعت کیا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسی لیے وہ پتے توڑ کر نہیں لایا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے بار بار اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ میرا خلیفہ، یہ جو میری خانقاہ ہے اس خانقاہ کا نام ام عبیدہ تھا، اس خانقاہ کا جو جانشین ہو وہ میرا بیٹا ہو۔ میں نے اللہ سے دعا کی، لیکن رب کی طرف سے مجھے یہی حکم ملتا رہا کہ تمہارے بعد تمہارا جانشین تمہارا صاحبزادہ نہیں بلکہ تمہارا بھانجا امام احمد کبیر رفاعی ہوگا۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ کا جس پر حکم ہے اور جو اس گدی کا اہل ہے، اس منصب کا اہل ہے، اسی کے حوالے کرنا یہی ایمان والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ کسی کو کوئی منصب، کوئی مقام، کوئی مرتبہ دیا جاتا ہے تو اہل کو اس کا مقام دینا چاہیے، جو اس مرتبے کا حقدار ہے اسے وہ مقام دینا چاہیے، اور یہی بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اس کے اہل کی طرف لوٹا دو۔ تو امانت سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو جس منصب کا، جو جس عہدے کا مقام اہل ہے، جس عہدے کی جس کے اندر صلاحیت ہے، اس کو وہ چیز دینا یہ بھی امانت ادا کرنے کے برابر ہے۔ اور نااہل کو کوئی مقام مرتبہ مل جاتا ہے، نااہل کو کوئی منصب مل جاتا ہے، نااہل کو کوئی جگہ مل جاتی ہے جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے، جس کے وہ لائق ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں سے تباہی مچ جایا کرتی ہے، بربادی ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ والے اکابرین اسلاف بزرگان دین کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا جانشین، اپنی خلافت اسی کو دیتے جو اس کا اہل ہوا کرتا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، بیٹا رشتے میں قریب میں ہوتا ہے، بھانجا دور کا ہوتا ہے، یہ خیال نہیں ہوتا۔ ان کی نگاہوں میں یہی رہتا کہ جو جس کا اہل ہے اس کو وہ چیز دے دی جائے، یہی اللہ کو زیادہ پسند ہے، یہی رب کا حکم ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے مامو جان کی گدی کو، آپ نے خلافت کو آپ نے سنبھالا۔ 28 سال کی عمر میں آپ جانشین ہو گئے اس مقام کے، 28 سال کی عمر تھی، جوانی کی عمر تھی، اور اس کے بعد اتنی عبادت، اتنی نیکیاں، اتنے اعمال صالحہ کہ آپ کے پاس ہمیشہ خلق خدا کا ایک ہجوم ہوا کرتا، لوگ ہمیشہ آپ سے جڑے ہوئے رہتے، اور آپ سے جڑنے والوں میں علماء بھی ہوتے، صوفیاء بھی ہوتے، علم دین حاصل کرنے والے بھی ہوتے، اور علم طریقت حاصل کرنے والے بھی ہوتے۔ آپ ظاہری علوم بھی لوگوں کو دیا کرتے، شریعت کے علوم سے بھی آگاہ کرتے، جو علوم دینیہ کے طلباء ہیں ان کو بھی آپ پڑھایا کرتے آپ کی خانقاہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تصوف کے، معرفت کے، طریقت کے، سلوک کے جو منازل طے کرتے ہیں ان کو بھی آپ اپنی خانقاہ میں رکھتے، دونوں کو اپنی خانقاہ میں رکھتے۔ اہل شریعت بھی آپ کے پاس ہوتے، اہل طریقت بھی آپ کے پاس ہوا کرتے۔ اور آپ کے سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ دونوں جماعتیں آپ کے پاس ہوتی، اور دونوں کے کھانے پینے، رہنے سہنے سارے انتظامات
آپ کی خانقاہ میں اپنی طرف سے ہوا کرتے تھے، ہر ایک کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا، اور کتنے ہوتے؟ بعض سیرت نگاروں نے کہا کہ ایک ایک وقت میں 10,000 لوگ آپ کی خانقاہ میں ہوتے۔ اور محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو جرح و تعدیل کے بڑے سخت امام محدث مانے جاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ ام عبیدہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس علم ظاہر اور علم باطن حاصل کرنے والوں کی جملہ تعداد قریب 1,00,000 کے برابر ہوا کرتی تھی۔ اتنے لوگوں کے کھانے پینے رہنے سہنے سب کا انتظام فرمایا کرتے، اسی لیے تاکہ جو علم شریعت حاصل کر رہے ہیں اور علم طریقت حاصل کر رہے ہیں ان کو معاشی مسائل نہ ہو، کھانے پینے کی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر معاشی مسائل آ جائیں گے، کھانے پینے رہنے سہنے کے لیے رکاوٹ رہے گی، تو پھر ان کی جو ترقی ہو رہی ہے، یہ جو رب کو راضی کرنے کے ارادے سے شریعت کا علم طریقت کا علم سیکھ رہے ہیں، ان کی ترقی میں ان کے مقصد میں رکاوٹ آ جائے گی۔ تو اسی لیے آپ اپنی خانقاہ سے سب کے لیے آپ کھانے پینے رہنے کا انتظام فرمایا کرتے۔ اور حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ کی تعالی علیہ، یہ تو آپ کی خانقاہ میں ہزاروں کا مجموعہ ہوتا، کئی لوگ آپ سے استفادہ کیا کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ مدینہ پاک میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر پاک میں داخل ہوئے تو شہر مدینہ میں جا کر حضور کے روضہ مطہرہ کے قریب میں پہنچے اور ہاتھ باندھ کر باادب عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، درود و سلام ہو، اے میرے جد، چونکہ آپ امام حسین کی اولاد میں سے ہے تو حضور جد ہی ہونا ہے، تو عرض کرتے ہیں کہ آقا اے میرے جد آپ پر سلامتی ہو۔ جب آپ نے سلام عرض کیا تو رسول پاک کی قبر انور سے آواز آئی، وعلیک السلام یا ولدی، اور اے میرے بیٹے تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اللہ اکبر، قبر رسول سے آواز آئی اور اس آواز کو سننے والے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع تھے۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ کی تعالی علیہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شعر عرض کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ سے دور رہا کرتا تھا، یعنی مسافت میں مدینے سے دور رہتا تو دور سے میں اپنی روح کو آپ کے پاس بھیجا کرتا تھا، اپنی روح کو آپ کے روضہ انور کے پاس بھیجا کرتا تھا، اور میری روح آپ کے روضہ انور کی زیارت کیا کرتی تھی۔ لیکن آقا آج تو مجھے رب نے اپنے فضل سے، آپ کی عنایتوں سے میں آج آپ کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑا ہوں۔ آقا میری تمنا یہ ہے کہ آپ اپنا دست اقدس ظاہر کریں تاکہ میں اس دست اقدس کو چوم لوں، اس کو بوسہ لے لوں اور اس سے میرے دل کو ٹھنڈک اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ معروضہ عرض کیا تو اس وقت شہر مدینہ میں مسجد نبوی شریف میں 90,000 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے روضہ انور سے سرکار کا دست مبارک ظاہر ہوا، میرے آقا کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے سرکار کے دست مبارک کی زیارت فرمائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جسے رسول پاک علیہ السلام کی قربت نصیب ہو جائے، حضور کی سچی محبت نصیب ہو جائے، وہ امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے سرکار کے دست مبارک کی زیارت فرمائی ہے۔ اور اس وقت کتنے لوگ تھے؟ تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت مسجد نبوی میں 90,000 لوگ تھے، اور ان لوگوں میں اولیاء اللہ بھی تھے، علماء بھی تھے، صلحاء بھی تھے، اور یہاں تک سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مجموعے میں سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔
تو بہرحال حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہے جہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی زیارت بھی کی اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو قبر انور شریف سے سرکار کے ان کو سلام کا جواب بھی ملا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سیرت نگاروں نے یہ بات بھی بیان فرمائی، حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ بہت ہی زیادہ خلق خدا سے، مخلوق خدا سے محبت کیا کرتے. انسان تو انسان ہے، جانوروں سے بھی محبت کرتے. اس کی ایک مثال بیان فرمایا کہ آپ کی حیات مبارکہ میں ایک کتا آپ کے محلے میں تھا جو خارش زدہ ہو گیا تھا، یعنی ایک بیماری آ گئی تھی جسم میں، کھجانے کی بیماری، اور وہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بیماری کہیں اس کتے سے منتقل ہو کر سارے شہر والوں میں وہ بیماری نہ پھیل جائے. اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کتے کو شہر بدر کر دیا جائے، شہر سے باہر نکال دیا، جنگل کی طرف لے جایا گیا. حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کو جب معلوم ہوا کہ کتا تھا جو خارش زدہ ہو گیا، لوگوں نے اسے شہر کے باہر کر دیا، جنگل میں چلا گیا، تو آپ نے خیال کیا ہے تو وہ کتا ہے، نجس ہے، ناپاک جانور ہے، لیکن ہے تو وہ اللہ کی مخلوق ہی ہے، اس کا پیدا کرنے والا خالق کائنات ہے. آپ نے اس وقت اس کتے کو جنگل میں لے گئے، لے جا کر اس کے لیے ایک سائبان بنایا اور سائبان کے نیچے اس کتے کو رکھا، اس کو کھانے پینے کا انتظام کیا تاکہ وہ جنگل میں بھوکا پیاسا نہ مر جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو. آپ نے اس کتے کے کھانے پینے کا انتظام کیا. آخر میں وہ جب صحت مند ہوا تو آپ نے اسے پانی بھی نہلایا. وقت کے ولی اللہ ہے، اللہ کے ولی ہے، لیکن ایک کتے کے ساتھ اتنی ہمدردی کہ اسے آپ نے پانی نہلایا، جس کے بعد اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی، وہ صحت مند بن گیا، پھر سے اپنے شہر میں داخل ہو گیا. تو یہ خلق خدا کے ساتھ، انسان تو انسان ہے، جانوروں کے ساتھ بھی محبت کیا کرتے. اور یہاں تک کہ آپ کے سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ آپ کے جسم پر اگر مکھی بیٹھ جاتی، مچھر بیٹھتا، مچھر آپ کے جسم پر بیٹھتا اور وہ خون چوستے رہتا، تو آپ کے چاہنے والے اس مچھر کو اڑانا چاہتے، آپ کہتے کہ نہیں، وہ اپنے مقدر کا حصہ چوس لے گا، اس کے بعد اڑ جائے گا. اللہ اکبر. دیکھو آپ اللہ والوں کی جو سوچ، جو فکر، جو خیالات ہوتے ہیں وہ اتنے بلند و بالا ہوا کرتے ہیں کہ وہ ایک مکھی، ایک کتا، ایک جانور کا بھی خیال کیا کرتے. یہاں تک کہ آپ کے کپڑوں پر کوئی ٹڈی آ کر بیٹھ جاتی سائے کے مقام پر تو آپ اسی مقام پر کھڑے ہو جاتے، کہتے کہ اس ٹڈی نے ہم سے سایہ مانگا ہے، ہم اس سے سایہ نہیں چھین سکتے ہیں، لہذا آپ وہیں پر بیٹھا کرتے تھے. تو اس طرح حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ یہ وہ ہستی تھی جو انسانوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرتے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کیا کرتے. اور یہ بات جانوروں سے محبت کرنا، خدا کی مخلوق سے محبت کرنا، یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کیا کرتا ہے. ایک حدیث پاک آپ کو سناؤ، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. کنبہ کا مطلب جس طرح ہمارے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، کنبہ اس لیے سمجھانے کے لیے کہا گیا، حالانکہ رب تعالی رشتہ داریوں سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے، وہ رشتہ داریوں سے پاک ہے، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ ساری مخلوق اللہ کے زیر پرورش خدا کا کنبہ ہے. اور رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ وہ مخلوق ہے
جو خدا کی مخلوق کے ساتھ نفع پہنچائے ان کے ساتھ ہمدردی کیا کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے اولیاء اللہ، جتنے بزرگان دین، جتنے اللہ کے نیک بندے دنیا سے گزرے ہیں، پردہ فرمائے ہیں، ان سب کی زندگی میں یہ ملتا ہے وہ ہمیشہ خلق خدا سے محبت کیا کرتے، ہمیشہ خلق خدا سے محبت کیا کرتے، اپنے اور پرائے کا فرق کیے بغیر، دوست اور دشمن کا فرق کیے بغیر، امیر اور غریب کا فرق کیے بغیر ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتے، محبت کیا کرتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے معاشرے کے جو غریب لوگ ہوتے، جو محتاج ہوتے، جو مریض ہوتے، جو اپاہج ہوتے، معذور ہوتے، آپ ان کے پاس جایا کرتے، ان کی خدمت کیا کرتے، اور خدمت بھی کیسے؟ صرف مالی طور پر مدد نہیں کرتے بلکہ اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلایا کرتے۔ اگر ان کے جسم پر میل آ جاتا تو ان کی داڑھی، ان کے بالوں کو صاف کیا کرتے، چونکہ وہ معذور ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، اپاہج ہو چکے ہیں، اتنی محبت کیا کرتے، اور مریضوں، اپاہجوں اور معذوروں سے محبت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے، انہیں نہلاتے، غسل دیتے، پھر بعد میں عاجزی سے عرض کرتے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرمائیے، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا کہ جو مریض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مریض کی ہر دعا کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ قربان جائے، اسی لیے علامہ اقبال شاعر مشرق رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے فرمایا تھا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، بادشاہوں کے خزینوں میں سونے چاندی ملیں گے، ہیرے جواہرات ملیں گے، بادشاہوں کے خزینوں میں مال و دولت ملے گی، بادشاہوں کے خزانوں میں دنیا کی چیزیں ملے گی، لیکن درد دل کی یہ جو کیفیت ہے یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے نیک بندے فقیروں کی، محتاجوں کی، تنگدستوں کی جو مدد کیا کرتے ہیں، انہیں درد دل کی نعمت اللہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ اپنے معاشرے کے معذور لوگ، اپاہج لوگ، کمزور لوگ، بیماروں کی آپ خدمت کیا کرتے اور ان کے پاس جایا کرتے، ان کو کھلاتے، ان کو پانی نہلاتے، ان کی داڑھی کو صاف کیا کرتے، ان کے بالوں کو پوچھا کرتے، پھر بعد میں عاجزی سے عرض کرتے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کی زندگی سے ہم سب کو یہ پیغام ہے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، ہم سب کو یہ نصیحت اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی غریبوں سے، کمزوروں سے، معاشرے کے وہ لوگ جو بے سہارا ہے، جو معذور ہے، اپاہج ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کی خدمت کرے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہے۔ یہ نہ دیکھے کہ یہ غریبوں کے ساتھ رہنے میں ہم کو کیا ملے گا، ہم امیروں کے پاس جائیں گے، نہیں، غریب ہے تو غریب ہے، کمزور ہے، لیکن اس کا بنانے والا پروردگار بڑی طاقتوں والا ہے، اس کو بنانے والا پروردگار بڑی قوتوں والا ہے۔ تو امیر اور غریب کا فرق کیے بغیر ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنا، احسان کرنا، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اور یہی طریقے پر حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ اسی طریقے پر آپ رہے اور دنیا کو پیغام دیتے رہے۔ اور الغرض آپ خانقاہ ام عبیدہ میں آپ نے سال ہا سال تک لوگوں کی آپ نے خدمت کی ہے۔ جو بھی آپ کے پاس آتا علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے یا علوم باطنی حاصل کرنے کے لیے، جو بھی آپ کے در پر آتا آپ اس کو علم سے نوازتے، جو کمزور ہوتا، محتاج ہوتا، اس کی مدد فرمایا کرتے۔ اور اتنی آپ نے سادگی میں زندگی گزاری، اتنی سادگی کہ آپ نے اپنی زندگی میں دو لباس نہیں رکھے، ایک ہی لباس پہنا کرتے،
ایک ہی لباس پہنا کرتے، جب بھی وہ لباس میلا ہو جاتا تو دریا میں جاتے، دریا میں جا کر دریا میں اتر جاتے اور اپنے میلے لباس کو دھو دیتے اور باہر نکل کر دھوپ میں کھڑے ہو جایا کرتے۔ یعنی اتنی تقوی، اتنی پرہیزگاری، اتنا کفایت شعاری کہ اللہ نے جو بھی دیا ہے اپنی ذات کے لیے ہر چیز کو برداشت کرتے اور خلق خدا کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزانہ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی کیفیت ہوتی۔ تو یہی حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، وقت کے بڑے امام، بڑے اللہ